غالب كل غالب مطلوب كل طالب علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال الله وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں مل جل کر. عزیزان گرامی، برادران ملت، حاملان قلب دانا، معزز مجمع، آفرین مجمع، چند باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں اور زیادہ وقت نہیں دوں گا، اور اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس معبود دو جہاں نے اپنی طاہر کتاب میں، عفت کتاب میں، منظم کتاب میں اعلان فرما دیا ہے. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر شے کو اللہ نے امام مبین میں سمو کر رکھ دیا ہے، جہاں بھولنے تک کا تصور نہیں پایا جا سکتا ہے. انسان کبھی غور کرے، کبھی فکر کرے، کبھی دہلیز غائنہ تک آئے، کیونکہ اگر انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں، کہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جسے اللہ نے ہمارے درمیان رکھا. بآواز بلند صلوات پڑھیں مل جل کر. دیکھیے، تھوڑا سا بیداری کو ثبوت دیجیے تاکہ ہم بھی بیدار ہوں. اللہ نے یہ کتاب ہمارے درمیان تو رکھا ہے، اور اگلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ معجزہ بنایا ہے. آسمانی صحیفے کتنے ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 کتابیں. لیکن ذرا ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے جو آسمان سے صحیفے نازل کیے ہیں وہ 100 سے زیادہ صحیفے نازل کیے. جناب شیس پیغمبر جناب آدم کے بیٹے ہیں. کتنی عمر پائی؟ غالباً 930 سال کے ہوں. تو سب سے زیادہ جو صحیفے نازل ہوئے جناب شیس پیغمبر پہ نازل ہوئے. لیکن اللہ نے جو منصب محمد عربی کو دیا، جو منصب اللہ نے اہل بیت کو دیا، وہ کسی کو نہیں دیا. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں مل جل کر. کیونکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو تمہارے درمیان نور بنایا، اس قرآن کو مبین بنایا. اور سورہ یاسین میں اعلان فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد نبی کریم سے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ بتائیے کیا اس آیت سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجید؟ کہا سنو وہ بھی نہیں. اتنے میں افق دروازے مسجد نبوی پہ آفتاب امامت طلوع ہوا
رسول نے اشارہ فرما کے کہا اے میرے صحابیوں، ھذا ہوا امام مبین، یہی وہ امام مبین ہے کہ جس کے علم کا قصیدہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ ہم نے ہلکے سے کہا، آپ نے ہلکے سے سن لیا۔ دیکھیے بھائی، یہی وجہ ہے کہ جب ابو ذر غفاری مولائے کائنات کے ساتھ ایک راہ سے گزر رہے تھے تو ابو ذر غفاری نے ایک موج زن چڑیوں کی قطار کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جو ان کو شمار کرنے والی ہے، جو ان کی تعداد سے واقف ہے۔ تو فوراً مولا نے کہا تو نے غلط کہا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں نے کیا غلط کہا ہے؟ میں نے تو یہی کہا ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جو ان کو شمار کرنے والی ہے، جو ان کی تعداد سے واقف ہے۔ کہا تو نے غلط کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جو ان کو خلق کرنے والی ہے؟ نہیں متوجہ ہوئے بھائی، امام کا جملہ ہے، اگر جملہ حلق تک پہنچ جائے تو آپ شیعہ ہے۔ فوراً جو ہے ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا یہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ان چڑیوں کی تعداد سے واقف ہو؟ کہ ابو ذر غفاری سن، یہ تو بس میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، صحت مند کتنے ہیں، بیمار کتنے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر، بتاؤ بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر، خدمت اور بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ تو ہم نے ہر شے کا علم ایسا کر کے شمار کر کے سینے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ نہیں لفظ بدل کے یوں کہہ دوں کہ ہم نے ہر شے کا سپر پاور امام مبین کو بنایا ہے۔ کہا کیوں بھیا؟ وجہ کیا ہے کہ جب علی چلے خارجیوں سے جہاد لڑنے کے خاطر تو ایک یہودی آگے بڑھا، کہنے لگا یا علی آج میدان جنگ کا رخ نہ کیجیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج آپ کا ستارہ گردش میں ہے، جو فتح و نصرت کا بوسہ لینے سے قاصر رہے گی۔ اچھا ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں بھائی، دیکھیے نبی یا امام جب بھی کسی سے لڑتا ہے تو جنگ نہیں بلکہ جہاد۔ قرآن کی لفظ ہے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے۔ کہنے لگا یا علی آج میدان جنگ کا رخ نہ کیجیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ علی نے کہا کہ ہم ستارے کی گردش کو بدلنے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا نے کہا، مولا سے کہا، یہودی نے کہا بھائی دیکھیے علم نجوم سے میں اتنا واقف ہوں کہ آج تک جو ہے ذرہ برابر فرق نہیں ہوا، آج آپ کے ہاتھ کا ستارہ گردش میں ہے۔ تو علی نے کہا سن، آج علی کے ساتھیوں میں سے 9 سے زیادہ نہیں شہید ہوں گے، مد مقابل میں 9 سے زیادہ نہیں بچیں گے۔ علی نے فیصلہ کر دیا، گھمسان کا رنگ پڑا، تلوار سے تلوار بچی، ساون کی برسات قطرے صبا بن کر خون زمین پر گرنے لگا، رنگ کی فضا میں آلودگی پائی جانے لگی۔ جب گرد و غبار کا بادل چھٹا تو کیا دیکھا کہ علی کے ساتھیوں میں سے صرف 9 شہید ہوئے تھے، مد مقابل میں صرف 9 بچے تھے۔ جو قیدی بنا کر لائے گئے وہ مجسمہ حیرت بن گیا۔ علی نے کہا حیرت سے کیوں دیکھتا ہے؟ کہا دیکھ ہم تقدیر کے اشاروں پہ چلنے نہیں آئے ہیں بلکہ تقدیر کو اپنے اشاروں پہ چلانے آئے۔ قرآن کی لفظ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْلَمُونَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ حق مبین ہے۔ تو اللہ نے جب اس قرآن کو مبین بنایا
اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا، اللہ نے اہل بیت کی ذات کو نور بنایا، تو ہر شے کا علم قرآن کو معلوم ہے۔ اچھا یہ بتائیے اللہ نے ہر شے کا علم جب قرآن میں رکھ دیا، اچھا یہ بتائیے زمین کا علم قرآن کو معلوم ہے، فضاؤں کا علم قرآن کو معلوم ہے، ہواؤں کا علم قرآن کو معلوم ہے، اچھا آسمان کا علم قرآن کو معلوم ہے، آسمان میں رہنے والی مخلوقات کتنی ہے قرآن کو علم ہے، ان مخلوقات کا نام کیا ہے قرآن کو علم ہے، اچھا ان کا رنگ کیا ہے قرآن کو علم ہے، زمین کیا ہے قرآن کو علم ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے قرآن کو علم ہے، ملائکہ کیا ہے قرآن کو علم ہے، ملائکہ کی اقوام پر مبعوث کیے گئے قرآن کو علم ہے، ان کی تعداد کیا ہے قرآن کو علم ہے، تعداد کے ساتھ ان کا کام کیا ہے قرآن کو علم ہے، صراط کیا ہے قرآن کو علم ہے، سمندر کیا ہے قرآن کو علم ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوقات کتنی ہے قرآن کو علم ہے، ان کی تعداد کیا ہے قرآن کو علم ہے، زمین کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش اول کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش دوم کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش سوم کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش چہارم کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش پنجم کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش ششم کیا ہے قرآن کو علم ہے، عرش ہفتم کیا ہے قرآن کو علم ہے، کعبہ قوسین کیا ہے قرآن کو علم ہے، سمندر کیا ہے قرآن کو علم ہے، عالم ناسوت کیا ہے قرآن کو علم ہے، عالم لاہوت کیا ہے قرآن کو علم ہے، عالم جمال کیا ہے قرآن کو علم ہے، عالم خلق کیا ہے قرآن کو علم ہے، صراط کیا ہے قرآن کو علم ہے، زمین کیا ہے قرآن کو علم ہے، کرسی کیا ہے قرآن کو علم ہے، لو کیا ہے قرآن کو علم ہے۔ جب اللہ نے سارا علم قرآن میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر جملہ رائگا گیا تو فیک ہوگا، وَنَّزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِ محمد، اے مصطفیٰ، اے طٰہٰ، اے یاسین، ہم نے سارا علم جبریل کے ذریعے تمہارے قلب پہ رکھا۔ نہیں متوجہ ہوئے، ابھی آپ بیدار نہیں ہوئے۔ جب سارا علم اللہ نے قرآن میں رکھا تو ساری شے کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کیا کہا، اے مصطفیٰ، ہم نے پورا قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا۔ تو جس اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد کے سینے پر قرآن کی آیت کو نازل کیا، کہا اے مصطفیٰ، ہم نے سارا علم تمہارے قلب پہ نازل کیا، تو اسی مصطفیٰ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا، اے میرے صحابیوں، تمہیں پتا ہے کہ میرا قلب کہاں ہے؟ کہا میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کیونکہ فاطمہ میرا قلب ہے۔ علامہ شبلنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ فاطمہ میرا قلب ہے۔ تو قرآن معجزہ، اہل بیت کی ذات معجزہ، قرآن مبین اہل بیت کی ذات مبین اور نور ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے محمد کے سینے پر قرآن کو نازل کیا تو وَنَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِ محمد، ہم نے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا۔ تو اللہ نے محمد سے بڑی شے کائنات سے بنائی نہیں سرکار، اللہ نے قلم توڑ دیا۔ ایک مرتبہ اور بابا کے بلند سلوات پڑھے مل جل کر دیکھیے۔ تو اللہ نے نبی کی ذات کو نور بنایا، اہل بیت کی ذات کو نور بنایا۔ کا سرکار دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، اللہ کیا کہتا ہے سورہ ہود میں کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، خبردار ہوں تو جاہلوں جیسا نہ بن، خبردار ہوں تو جاہلوں جیسا نہ بن۔ اچھا یہ بتائیے کہ ماں بچے کو نہلا دھلا کے کہتی ہے بیٹا
تم محلے کے لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلنا، تم محلے کے لڑکوں کے جیسا نہیں۔ پھر سورہ قلم کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، خبردار محمد تم مچھلی والے نبی جیسا نہ بن۔ پتہ کیا چلا کہ اگر نبی جاہلوں جیسا بنے تو پستی، اگر نبی جاہلوں جیسا بنے تو پستی، میرا محمد نبیوں جیسا بنے تو پستی۔ تو جو محمد نبیوں جیسا نہ ہوا وہ حلوہ کھانے والوں جیسا ہوگا۔ بابا دے بلند صلوات پڑھے بھیجو۔ ایک مرتبہ بابا دے بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ اچھا ہمارے چھوٹے بھائی اعتراض کرتے ہیں، برابر میں کہیں جاتا ہوں، کہنے لگے یہ بتائیے کہ جب اللہ نے محمد کی ذات کو پہلے بنایا تو یہ بتائیے کہ اللہ نے جب پہلے بنایا تو آخر میں کیوں بھیجا؟ پھر میں قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوں، ایک مرتبہ بابا نے بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ دیکھیے بھائی، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل میرے پاس یہ ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، کہا جی مالک یہ بتائیے توریت چاہیے، کہا جی مالک توریت چاہیے، کہا ایسے نہیں دوں گا، کوہ طور پہ آؤ تو دوں گا۔ ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ اچھا جناب عیسیٰ، کہا جی مالک یہ بتاؤ بائبل چاہیے، انجیل چاہیے، کہا سرکار چاہیے، کہا ایسے نہیں دوں گا، یروشلم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا، دلیل دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے موسیٰ کو توریت ملے پہاڑی پر، عیسیٰ کو بائبل ملے پہاڑی پر۔ اچھا اب اللہ میرے نبی سے کیا کہتا ہے؟ میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ قوسین کو رودنے والے محمد، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہوگا قرآن وہاں جائے گا۔ نہیں بھائی، اچھا یہ بتائیے تو جہاں محمد وہاں آیت، تو محمد ناقے پر، آیت ناقے پر، محمد مسجد میں، آیت مسجد میں، محمد غار میں، آیت غار میں، محمد میدان میں، آیت میدان میں، محمد منبر پہ، آیت منبر پر، تو جہاں محمد وہاں آیت۔ لیکن میں کیا کروں؟ جس اللہ نے یہ قانون بنایا اسی اللہ نے ایک دن اپنا قانون توڑ دیا، کہے محمد آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے، جہاں سیدہ ہوگی وہاں آیت۔ بابا دے بلند صلوات پڑھے مل جل کے۔ ایک مرتبہ بابا دے بلند صلوات پڑھے۔ تو جہاں سیدہ ہوں گی سرکار وہاں آیت۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے سرکار، میرے علماء شفاء اور مطلع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی نظم گرو دیں گے کہ انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما ہے کہ نہیں؟ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے سرکار، انا الگ ما الگ۔ تو انما کے معنی کیا ہے؟ بس فقط یہی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور بتاؤں انما کے معنی کیا ہے؟ اب جملہ آپ کے حوالے ہے سرکار کہ انما ایک ایسا لاک ہے، ایک ایسا تالا ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو تو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے۔ اچھا اب میں قرآن سے دلیل دوں گا، تفسیر سے نہیں، لغت سے نہیں۔ انما جسے کہتے ہیں سورہ مائدہ
سورہ توبہ سورہ النساء کی آیت اللہ کیا کہتا ہے انما الہ الواحد جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں انما الہ الواحد جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں انما نجس المشرک جیسا نجس مشرک ویسا نجس کوئی نہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی نہیں تو پتہ یہ چلا کہ جہاں انما آ جائے تو اس کا مطلب جیسا یہ ویسا کوئی نہیں جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں جیسا بشر محمد ویسا ایک کوئی نہیں اب آیت آئی چیختی ہوئی انما ولیکم اللہ جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں مطلب آواز بلند صلوات علیہ مل جل کر جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں تو میرے معبود یہ بتا دے کیا آدم پاک نہیں تھے کیا نوح پاک نہیں تھے کیا یوشع پاک نہیں تھے کیا دانیال پاک نہیں تھے کیا سب پاک ہیں لیکن اہل بیت جیسے نہیں تو یہ بتائیے کہ جب بڑے بڑے انبیاء مل کر اہل بیت کا مقابلہ نہ کر سکے یہ بغض کے تووں پہ نفاق کی روٹیاں سیک کے کھانے والا بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر تو جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں جیسے پاک اہل بیت ویسا کوئی نہیں آپ دنیا کے کونے میں چلے جائیے جب بھی بھکاری بھیک مانگتا ہے تو کس انداز سے مانگتا ہے یہاں سے دیوا شریف چلے جائیے یہاں سے اجمیر چلے جائیے جب بھی بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں گے تو یہی دیکھیں گے یہی کہے گا اللہ کے نام پہ دے دو نبی کے نام پہ دے دو فاطمہ کے نام پہ دے دو حسن کے نام پہ دے دو جیسے ہی جملہ کہا میں اس کے قریب گیا ہم نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ کیوں نہیں عشر مبشرہ والوں کے نام پہ مانگتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں کے نام پہ دے دو فلاں کے نام پہ دے دو فلاں کے نام پہ دے دو کہا خاموش ہو جاؤ بھکاری ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی بابا دے بلند صلوات پڑھے بے جل کر اس لیے کہ جیسے پاک اہل بیت ویسا پاک کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے ایک مرتبہ اور بابا دے بلند صلوات پڑھے مل جل کر تو جیسے پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں آنکھیں دیکھی عین اللہ چہرہ دیکھا وجہ اللہ اسی لیے تو حجر مکی لکھتا ہے کہ سوائق مورخہ وہ لکھتا ہے کہ لا یجوز احد الاسراط سے صدیق اکبر فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا کہ جب تک علی سے لکھوا کے نہ لائے بھائی میں نے کہا بھیا علی سے وہی لکھوائے گا جو نبی سے لکھوانے کا عادی ہو ہے کہ نہیں ہے آنکھیں دیکھی عین اللہ چہرہ دیکھا وجہ اللہ ہم نے ایک ولی اللہ لگا دیا تو آپ کو موت آ گئی اچھا بھیا علی کی یاد علی کی نہیں اللہ کا علی کی یاد اللہ کی یاد علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ میں نے کہا یا نبی اللہ سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا
اب یہ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ کہا خاموش ہو جا، وَاللَّحْمُ كَاللَّحْمِ یا علی، وَدَمُ كَدَمِ یا علی، وَالنَّفْسُ كَالنَّفْسِ یا علی، علی کا خون میرا خون، علی کا نفس میرا نفس، علی کا چہرہ میرا چہرہ، تو سارا علی اللہ لے گیا۔ تو اچھا یہ بتائیے آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی نبی لے گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اب جو علی سے دشمنی رکھے گا آدھی لعنت خدا کی طرف سے پڑے گی، آدھی لعنت نبی کی طرف سے پڑے گی۔ اور بابا نے غلط سلوات پڑھے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نور بنایا، اہل بیت کی ذات کو نور بنایا، لیکن سرکار معرفت ہونی چاہیے، خراباتی نگاہوں سے نہیں۔ دیکھیے اہل بیت کو ماننا آسان ہے، اہل بیت کی ماننا مشکل ہے کہ نہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ جب ہم ان کی سیرت پہ چلیں گے تو ہمارا معیار جو ہے ارتقاء کی منزلوں تک پہنچ جائے گا، فیاضیوں تک پہنچ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک بات سے مثال دے کر اپنی بات کو واضح کرتا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ کیونکہ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ایسا کردار ہونا چاہیے، اور یہ شرط نہیں ہے کہ ہم نے امامہ لگا لیا، ہم نجف سے پڑھ کے آ گئے، ہم شام سے پڑھ کے آ گئے، بس ہم ہی معرفت والے ہیں، ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں۔ الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار سرکار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور جب معرفت انسان کے پاس ہوتی ہے سرکار، تو انسان اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر مولانا صاحب سے ایک دن ایک بستی میں جو ہے واقعہ سنا ہوگا، لیکن میرے منہ سے بھی سن لیجیے کہ وہ جو ہے وہ درس دے رہے تھے اور مکتب بھی چلاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ کسی نے کہا مولانا صاحب مجلس پڑھ دیجئے، اور 40 کی مجلس آپ کو پڑھنا۔ ایک بیچارہ دیہاتی تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، بالکل ان پڑھ، اور وہ جو ہے وہ جانور کا کاروبار کرتا تھا، تو لیکن معرفت کی سرکار۔ مولانا صاحب منبر پہ پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھیے میری طرف متوجہ رہیں، دیکھیے بھائی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان بسم اللہ کہے محمود بھائی تو پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے۔ اب مولانا صاحب کی بات وہ بیچارہ سن رہا تھا، اب مجمع سن رہا ہے، مولانا صاحب جو ہے تقی بیان ہو، اور میں کہ واہ کیا کہنا۔ تو وہ بیچارہ جو دیکھیے معرفت کسے کہتے ہیں، مولانا کی بات سن رہا تھا، کہ مولانا تو بڑے پتے کی بات کہہ رہے ہیں اور بڑا اچھا فارمولہ بتا رہے ہیں۔ اس کا گھر جو ہے جناب دریا کے اس پار تھا، اور جو ہے وہ جانور کا کاروبار کرتا تھا، جب نائے کشتی آتی تھی جانور کو سوار کرتا تھا اور دریا کے اس پار لے کے جاتا تھا، ایسے اس کا کاروبار چلتا تھا، لیکن غربت تھی۔ مولانا کی بات کو سنا تو مولانا صاحب نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے، اب بھائی عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جھوٹ تو بولیں گے نہیں، سچ بتائیں گے، بھائی رہبر ہیں، امام ہیں، ہم تو ان کی اقتداء میں ہیں۔ اب جیسے ہی کہا جو ہے
آزما کے دیکھتے ہیں. کہا کہ دریا کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد جو ہے مولانا نے کہا کہ جو بسم اللہ کہے تو پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے. بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے. 5 فارمولہ جو ہے آزما کے دیکھتے ہیں. دریا کے پاس آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بھائی جاگ کے سنیے بھائی, آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں. اب جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دریا پہ چلتا ہوا نظر آیا. دریا کے اس پار پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دریا کے اس پار. اچھا دیکھیے ترقی ہونے لگی, برکت ہونے لگی. بھائی دیکھیے خلوص ہونا چاہیے. ترقی ہونے لگی, برکت ہونے لگی. جب کئی مہینہ گزر گیا, مالدار ہو گیا. بھائی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن معرفت تھی. جب مالدار ہو گیا, پیسے والا ہو گیا, رات میں لیٹا ہوا شریک حیات سے جملہ کہا ہے جی سنو. کہ کیا ہے؟ کہ تم جانتی ہو کہ ترقی کی وجہ کیا ہے, بلندی کی وجہ کیا ہے, رفعت کی وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب فلاں گاؤں میں رہتے ہیں, انہوں نے فارمولہ بتایا, میں نے عمل کیا, آج مجھے ترقی ہو گئی. انہوں نے بیان کیا تھا منبر پہ کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ کہہ کے پانی پہ آئے, پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے گا. کہ دیکھیے آپ نے حق تلفی کی ہے. مولانا صاحب کو انعام دینا چاہیے. بھائی قرآن کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اچھا جیسے ہی سنا کہاں تم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے. اچھا صبح میں بیدار ہوئے, مولانا دریا کے اس پار پہنچے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے. اچھا گاؤں میں پہنچے, مولانا کے گھر پہنچے, دقل بات کیا. مولانا باہر نکلے, کا کون؟ کہا میں سرکار فلاں آدمی ہوں. کا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں گاؤں سے آیا ہوں. کا وجہ کیا, علت کیا؟ کا سرکار میں نے سوچا کہ آج آپ کی جو ہے میں آپ کی خاطر کروں, کیونکہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کا دیکھو فلاں دن آنا, جمعے کو آنا, میں تمہارے ساتھ جمعہ پڑھانے کے بعد یہاں پڑھا لوں گا, اس کے بعد تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا مولانا صاحب میں جمعے کے دن آ جاؤں گا. اچھا جمعے کے دن وہ پہنچا. پہنچنے کے بعد دقل بات کیا, مولانا کو مسجد میں لے کے پہنچا. مولانا نے نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد مولانا صاحب کو لے کے چلا. چلنے کے بعد دریا کے قریب پہنچا. تھا مولانا صاحب چلیے. کہا پاگل ہو گئے ہو, اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم نہ کشتی ہے نہ ناؤ ہے, کیسے چلوں؟ کہا مولانا میں تو روز آتا جاتا ہوں. کہا پاگل ہو گئے ہو, بغیر کشتی اور ناؤ کے کیسے چلو گے؟ کہا مولانا آپ نے فارمولہ بتایا, میں نے عمل کیا, کیونکہ آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان پڑھے تو پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا مولانا صاحب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی کہا دریا کے اس پار گیا. پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دریا کے اس پار آیا. اب مولانا صاحب پھنس گئے, اب کیا کرے؟ نماز پڑھوانے گئے تھے. اے بھائی روزہ گلے لگ گیا سرکار محمود بھائی. اب مولانا صاحب کیا کرے؟ ارے بھائی ان پڑھ ہے, جاہل ہے, کچھ نہیں جانتا. کہا مولانا آپ نے فارمولہ بتایا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مولی صاحب بیچارے کیا کرے, شرما حضوری میں انہوں نے کیا کیا, اپنی قبا کو اٹھایا, ردا کو اٹھایا, کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جیسے ہی پانی میں جو ہے پیر کو رکھا, فوراً جو ہے سارا کپڑا خراب ہو گیا, پانی میں چلا گیا. کہا بھیا نہیں بھائی میں نہیں جا پاؤں گا. کہا مولانا صاحب آپ ہی نے تو فارمولہ بتایا تھا. کہا ہاں فارمولہ ہے, لیکن تیرے پاس معرفت ہے, میرے پاس معرفت نہیں ہے. نہیں بھائی کہیں تک لے کے جانا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب داؤد رقی اور چھٹے امام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد میں داخل ہوئے. کہا یہ بتاؤ کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ داؤد رقی نے کہا فلاں بیٹھا ہے, فلاں بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں بیٹھے ہوئے ہیں. جابر نابینا ہے, دکھائی نہیں دیتا. کہا یہ بتاؤ کہ تو نے سب کے نام بتائے لیکن میرے مولا کا نام نہیں بتایا. تو فوراً داؤد رقی نے کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا, تم نابینا ہو, تمہیں کیسے معلوم کہ امام وقت موجود ہے؟ تو کہا یہ بتاؤ امام کے ساتھ رہتے ہو لیکن اتنا بھی نہیں معلوم کہ امام کو دیکھنے کے لیے
ضرورت. ایک مرتبہ اور بابا دیکھ رہے سلوات پڑھیں گے. امام کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خراباتی نگاہوں سے نہیں، معرفت ہونی چاہیے. تو قرآن معجزہ، اہل بیت کی ساتھ معجزہ، قرآن نور، اہل بیت کی ساتھ نور، نبی کی ذات نور. جب انسان اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر شے ان کے اختیار میں ہوتی ہے. ہے کہ نہیں؟ اشارہ یہ کرتے ہیں سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اشارہ یہ کرتے ہیں تو چاند جو ہے دو ٹکڑوں میں نظر آتا ہے. دیکھیے اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو ہے 4 نبیوں کا ذکر صادق اور صدیق کے ساتھ استعمال کیا ہے. سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے سارے نبی سچے ہیں، سب صدیق، سب سچے ہیں، لیکن پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 4 نبی کا ذکر اللہ نے صدیق اور صادق کے ساتھ استعمال کیا ہے. سورہ مریم میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی تم ابراہیم کا ذکر کرو، وہ صدیق ہے. اے میرے نبی تم اسماعیل کا ذکر کرو، وہ صدیق ہے. ہو گئے؟ پھر سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے یوسف و ایوہ صدیق، یوسف صدیق. پھر ایک جگہ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ امہ صدیقہ. دیکھیں کہیں تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ. محمود بھائی یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کی ماں صدیقہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم؟ کیا تم سمجھے نہیں؟ امہ صدیقہ یاکلان الطعام. بھائی قرآن کی لفظیں ہیں. عیسیٰ کی ماں صدیقہ، تو اس سے کیا صدیقیت ثابت ہوتی ہے کہ جو جتنا کھانا کھائے اتنا بڑا صدیق. بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے جب میں نے قرآن جو ہے قرآن میں لفظ دیکھا، بھائی 4 صدیق اور صدیق اور صادق، جناب ابراہیم کے بارے میں، جناب اسماعیل کے بارے میں، اچھا جناب یوسف کے بارے میں، ادریس کے بارے میں. اچھا پھر قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ. اچھا بھیا عیسیٰ کی ماں تو صدیقہ کا اس لیے صدیقہ کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد میں کھنوائی کی مسجد میں گیا. جانے کے بعد محمود بھائی میں نے اعلان کر دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جو جتنا کھانا کھا لے وہ اتنا بڑا صدیق ہو جائے.
اچھا جیسے ہی میں نے اعلان کر دیا محمود میاں آگے کہا مولانا جمال بھائی آپ نے تو قیامت کر دی, آپ نے یہ کیا فارمولہ انجام دیا؟ ہم نے کہا بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو جتنا کھانا کھائے وہ اتنا صدیق ہے. کہنے لگے ابھی آپ کو نہیں معلوم, آپ نے غور نہیں کیا. کہنے لگے جمال بھائی پاگل ہو گئے ہو, اگر ایسا ہی کریں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا. ابھی آپ نے 7واں ویتن بھی دیکھا, آپ نے جی ایس ٹی کا دور بھی دیکھا, آپ نے نوٹ بندی کا زمانہ بھی دیکھا, آپ نے ساری پرابلم دیکھی, آپ نے کرونا کا دور دیکھا. اگر آپ ایسے ہی اعلان کریں گے تو لوگ کھانا کھاتے جائیں گے. کیونکہ ہم نے کہا نہیں میں کیا کروں, قرآن میں لکھا ہوا ہے جو جتنا کھانا کھائے وہ اتنا بڑا صدیق. کہنے لگے محمود میاں کہ جمال بھائی آپ سمجھے نہیں, اس لیے صدیق اور صدیقہ کہ ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا. ہم نے کہا محمود بھائی یہ بتا دو جس کے لیے جنت سے کھانا ہے وہ صدیق کہلائے, جس کے گھر کا کھانا جنت میں جائے. بابا نے بڑا سلوات پڑھے میرے دل پر. عمر اور بابا نے بڑا سلوات پڑھے میرے دل پر. جس کے گھر کا کھانا جنت میں جائے وہ کتنا بڑا صدیق اور صدیقہ. اور اللہ نے ایک انتظام کیا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ تو تمیدی میں معاملہ چلا گیا. ان کی ذات کو اللہ نے جو ہے مبین بنایا ہے, نور بنایا ہے, تاکہ اپنے موضوع پہ یہ نہ کہ مولانا صاحب موضوع سے ہٹ گئے. اور یقیناً یہ بھی دن گزرا ہے کہ ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ نے انہیں نور بنایا, مبین بنایا. یقیناً جیسے ہی اہل بیت کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ جملہ برابر میں کہتا ہوں کہ کون سی ایسی آنکھیں ہیں کہ جو غم حسین میں اشک بار نہ ہو جائے. ہمارے درمیان سے کائنات کا امیر رخصت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس بیوی کو پرسا کی جو کہیں کونے میں بیٹھ کر اپنے لال سید سجاد کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھی ہوگی. اللہ اکبر. کیوں نہ روئیں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں سید سجاد کو رونے نہ دیا گیا. یقیناً اگر سید سجاد کے وہ خطبات پڑھے جائیں تو کافی جو ہے وقت اور جو ہے ٹائم لگ جائے گا. لیکن جو ہے کیونکہ سید سجاد اس ذات کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ نے جس کے جھکنے کی عطا کو رکوع بنا دیا, جس کے ٹہلنے کی ادا کو اللہ نے جو ہے حج بنا دیا. سلام ہوں سید سجاد پر کہ جس کے خاموشی کو اللہ نے روزہ بنا دیا, جس کے کھڑے ہونے کی ادا کو اللہ نے قیام بنا دیا ہے. اللہ اکبر. وہ سید سجاد. یقیناً شاعر کہتا ہے کہ ایسا مقتول, ایسا قاتل کے نہ سامان سفر تک چھوڑا, ایسا مقتول شہادت کا اثر تک چھوڑا, جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں انگلیاں تھام کے سجاد نے گھر تک چھوڑا ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ کے سامنے تابوت بھی برآمد ہوگا, ابھی علم بھی برآمد ہوگا. آپ لوگ زیارت کیجئے گا. یہ وہ سید سجاد
جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ پر جو ہے سب سے عظیم مصیبت کہاں آپ پہ پڑی ہے، کس جگہ پہ پڑی ہے، تو میرا امام یہی کہتا تھا الشام الشام الشام۔ آپ جانتے اگر کتابوں میں پڑھیں گے ایک رسم ہے، 12 گلے ہیں، سیدانیاں ہیں، سید سجاد فرماتے ہیں ارے ہماری عظیم مصیبت جاننا چاہتے ہو، ارے شہداء کے سروں کے ساتھ کھیلتے تھے اور اٹھانے کے بعد حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑتے تھے، جہاں جی چاہتا تھا وہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اور باب ادا سید سجاد کہتے ہیں ارے میری ماں اور بہنوں کو پیردائے سے ہی پھرایا جا رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتا تھا ارے کوئی ڈھیلے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، آپ جانتے ہیں تماشائیوں کا ہجوم تھا، ارے کوئی آگ برساتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سر پہ آگ پھینکی گئی ارے جلتی ہوئی آگ ہمارے امامے پہ گرا، گرنے کے بعد میرا امامہ جل گیا، ارے میرا سر بھی جل گیا۔ اللہ اکبر۔ امام کی دونوں ہاتھ جو ہے پسے پوچھ سے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام کی جو منزلیں طے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچا ہے۔ جب امام روتے تھے جب بھی جو ہے تو منہال یہی کہتے تھے کہ مولا یہ بتائیے کب تک روئیں گے، ارے تو نے منہال انصاف نہیں کیا، یہ بتائے مولا ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا دے کہ ماں اور بہنوں کا بے ردا اسی طریقے سے دربار میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ سید سجاد جو ہے دنیا سے رخصت جاتے ہیں، وہ میرا مولا جب بھی جو ہے آپ کے سامنے پانی آتا تھا وضو کرنا چاہتے تھے، ارے اتنا روتے تھے امام جو ہے پانی جو ہے مذاب ہو جاتا تھا۔ ہاں وہی سید سجاد ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں تاریخ نے لکھا جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مقام شہر حمص کے قریب پہنچا ہے، کہاں پہ پہنچا ہے آپ جانتے ہیں، اس مقام پہ پہنچا ہے شام سے قریب جو ہے شہر حمص کے قریب۔ آپ جانتے ہیں سیدانیوں کو حکم ملا کہ اگر جانا ہے تو درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو ہے زلفوں سے پکڑنے کے بعد جو ہے درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ آپ جانتے ہیں میرا سید سجاد کا ایک قیدی جا تو جلتی ہوئی دھوپ میں جا، ارے سید سجاد جو ہے جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے، ارے سورج کی شعاؤں نے جو ہے امام پہ وہ اثرات ڈالے کہ میرے امام کے جسم پہ چھالے پڑنے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہی امام ہاں ارباب عذاب آپ جانتے ہیں ارے شام سے پہلے جو ہے جب شہر حمص کا دروازہ کھلا جو ہے ارے جو ہے شہر حمص والے جو ہے پانی لے کر جو ہے ملعون کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہاں سیدانیاں ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، ارے جو ہے لشکر والوں نے سیدانیوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک ملعون جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے اے سکینہ یہ بتا دو یہ سر کس کا کاٹ کے جو ہے درخت پہ لٹکایا گیا ہے؟ جناب سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے نہیں معلوم۔ ارے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شلا ایک ملعون چلا آ رہا ہے، اس کے کندھے پہ اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو 3 سال یا 4 سال کا ہے۔ اتنے میں امام حسین کا سر جو ہے درخت کی شاخ پر لٹکا ہوا ہے۔ ارے ملعون سے جو ہے بچے نے پوچھا کہ یہ بتا دو اے بابا یہ سر کس کا کاٹ کر لٹکایا گیا ہے؟ ارے ملعون نے کہا کہ ارے خروج کرنے والوں نے ارے ہمارے امیر کے ساتھ جو ہے خروج کیا تھا، یہ اسی کا سر کاٹ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے وہ بچہ کندھے سے پھسل کر زمین پر آیا، آنے کے بعد جو ہے زمین سے پتھر اٹھانے کے بعد جو ہے ارے پیشانی کا نشانہ لیا، ارے حسین کی پیشانی پہ مارا، ارے خون جاری۔ ارے جیسے ہی زینب نے منظر دیکھا
ارے زینب نے سر کو زمین پہ رکھ دیا، طرف گئی، ارے پروا ادھر آؤ، ارے رباب ادھر آؤ، ارے اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ارے ہم جو ہے آمین کہتے ہیں، ارے ہم بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، تم آمین کہنا۔ ادھر میں پیچھے سے سید سجاد، اے بوبی اماں، ارے بد دعا کرنے سے پہلے ارے بابا کے سر کو دیکھ لیجئے، کیا دیکھا؟ آنسوؤں کا سیلاب جاری۔ اے بہن زینب، ارے میری محنت رائگاں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ سید سجاد ارے زینب نے مڑ کے دیکھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیجئے ہمارا امام، چوتھا امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، رخصت ہو گیا۔ ہاں وہ امام جو ہے، ہاں جب بھی کوئی جو ہے قصائی جو ہے، قصاب جو ہے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتا تھا تو امام کو دیکھ کر جو ہے وہ چھپا دیتا تھا، اور بابیزا اس لیے کہ امام جو ہے اپنے جو ہے جد حسین کی مصیبت کو یاد کر رونے لگتے تھے۔ ہائے امام حسین کی مصیبت کو دن و رات میرا مولا جو ہے روتا رہتا تھا، ہائے حسین، ارے یہی میرا مولا کہتا تھا، ارے کربلا کے میدان میں میرا قاسم مارا گیا، میرا انو محمد مارا گیا۔ ہر باب ایسا تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ جب امام چوتھے امام کی شہادت واقع ہو گئی، امام کو غسل بھی دیا گیا، کفن دیا گیا، پانچویں امام نے دفن کیا۔ میں کہوں گا اے امام، یہ بتائیے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کے چاہنے والے بھی موجود، ماننے والے بھی موجود، شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھا، اور کب جنازہ اٹھا، اٹھنے کے بعد قبرستان تک پہنچا، لیکن کوئی اذیت دینے والا نہیں، کوئی تکلیف دینے والا نہیں۔ لیکن مولا یہ بتائیے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، ارے وہ وقت قریب آیا جب قاسم مارے گئے، اولو محمد مارے گئے، اصغر مارے گئے، جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، وہ وقت قریب آیا کہ جب سید مسرور کے لاشے پر گھوڑے دوڑے، جناب سکینہ کرو فرات کی طرف گیا، جانے کے بعد جو ہے تمام لاشوں کے درمیان پہنچی، پہنچنے کے بعد ایک لاشے کے قریب پہنچی جن کے دونوں بازو سلامت نہیں، ارے شان لاشے کو ہلایا، اے چچا عباس ذرا اٹھ کے تو دیکھو، میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عباس کا لاشا ہوا میں بلند ہوا، آواز آئی، بیٹی سکینہ موت نے مجھے गिलास लाके रख दो बाबू, गिलास। حسین حسین میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا، میرا امام
کے عشاق بہت رویا ہے، بہت رویا ہے میرا میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے میرا کر کے عشاق بہت رویا ہے، بہت رویا ہے میرا حسین ماوس حسین ماوس زندان میں کہ بے کسو مضطرکہ ہے نوحہ زندان میں کہ بے کسو مضطرکہ ہے نوحہ زندان میں کہ بے کسو مضطرکہ ہے نوحہ زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ زندان میں کہ بے کسو مضطرکہ ہے نوحہ زنجیر سنبھالوں کی سکینہ زندان میں کہ بے کسو مضطرکہ ہے نوحہ زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ سماعت فرما حضرات بدر خاص زنجیر سنبھالوں کی اے بابا باندھے ہاتھوں سے گر جائے نہ لاشائے سماعت فرما حضرات اے بابا باندھے ہاتھوں سے گر جائے نہ لاشائے
بند سماعت فرمائیں. کس طرح بنائی ہے لہد کیسے بتاؤں زنجیروں میں ہے ہاتھ انہیں کسی کو دکھاؤں کھو دی ہے لہد میں نے مگر ہاتھ بندھا تھا سماعت فرما حضرت مگر کھو دی ہے لہد میں نے مگر ہاتھ بندھا تھا زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ زندہ کسو یہ بند بدر کا سماعت فرمائیں. بدر کا سماعت فرمائیں. زنجیر نہ سنبھلی تو میں گر جاؤں گا بابا میت نہ سنبھل پائی تو گر جائے گا لاشا پھر زخم نہ کھا جائے کہیں زخمی جنازہ پھر زخم نہ کھا جائے کہیں زخمی جنازہ پھر زخم نہ کھا جائے کہیں زخمی جنازہ زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ جواب دیجئے. میں نے بڑی مشکل سے یہ میت ہے اٹھائی خواہ کی مصیبت پہ بہت رویا ہے بھائی لگتا ہے مدد کرنے کو آ پہنچے ہیں دادا لگتا ہے مدد کرنے کو آ پہنچے ہیں دادا زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ
یہ بند بدر خاص سماعت فرمائے. زندان میں جب مر گئی ہوئے میری خواہر میں بیٹھ گیا خاک پہ پھر سر کو پکڑ کر آنکھوں نے کہیں ایسا جنازہ نہیں دیکھا. آنکھوں نے کہیں ایسا جنازہ نہیں دیکھا. زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ زندہ. بس دو بند اور سماعت فرما لیں. کہتی تھی بہن مجھ کو بچا لے میرے بھائی مر جائے گی ورنہ کہیں شبیر کی جائی. افسوس ہے میں تھا اور بچا بھی نہیں پایا. افسوس ہے میں تھا اور بچا بھی افسوس ہے میں تھا اور بچا بھی نہیں پایا. زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ زندہ. مقطع سماعت فرمائیں. زنجیر سنبھالوں کیا اٹھ ہے لاش سے صدا کیسے بیاں ہو. کس بس رونے لگی سن کے یہی روح سکینہ. بس رونے لگی سن کے یہی روح. بس رونے لگی سن کے یہی روح سکینہ. زنجیر سنبھالوں کی سکینہ کا جنازہ. راہل
یا حسین کبھی یہ شیری کے گھر ملا ہے کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے کبھی شجر پر رسل سے باندھا کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے غریب کا یہ غریب سر غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے غریب کا یہ ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے اس کی بری ہے زلفوں میں خاک ہے کٹے ہیں لب جبھی ہے زخمی آیا ہے چہرے سے غم بلا کے ہو جیسے مارا رولا رولا کے غریب کا یہ غریب غریب کا یہ Abbas itu. Cuma इसको अभी ہے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر کھڑی تھی ساتر قدم پہ زینب گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر اٹھایا زلفوں سے شمر نے سر ٹپک رہا تھا لہو زمین پر غریب غریب سوار نو کے سنا پہ ہو کر چلا ہے کربو بلا سے یہ سر نظر ہے اکبر کے سر کی جانب عجیب غربت کا ہے یہ منظر کرے یہ اکبر
नजर पड़े जब बड़े के सर पर पुकार अब्बास को तड़प कर तमाच जा भी सके न खाए जमीन पे गिर जा हाय ये सर कोई जो अभी पे जुल्म ढाए पुकारे नज़े से आए आए दरी सितम ये दरबार में हुआ था गरीब सरताश्त में रखा था यजीद दंदा नशादी पर छड़ी को हंस के मारता था सकीना आबी तो देखती थी पदर की गुरबा पे रो रही थी बड़ी ऐसे न रखे अपन लोग दे वही वाला खत्म करना है तो कहां पे भी सलमान रास्ता है